السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں صبا ریاض۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ افغانستان میں حکومت کی تشکیل اور لویا جرگہ کے لیے تیاریاں تیز۔ جرگے کے ارکان کے انتخاب کے سلسلے میں طالبان قائدین اور اعلیٰ حکام کل کابل میں اہم فیصلے کریں گے۔ برطانیہ آج اپنا انخلا مکمل کر لے گا، جنرل نے کہا۔ افغان مسئلے کے کسی بھی دیرپا حل میں پاکستان کو شامل کرنا ضروری ہے، امریکی سینیٹر لنسے گراہم۔ عالمی برادری کو افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ افغانستان میں انتظامی خلا کو نظر انداز کیا گیا تو بحرانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ فیصلے طاقت کی بجائے عقل مندی سے کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان انخلا کے عمل میں عالمی برادری کو سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ ہماری کوششیں عالمی برادری کے ساتھ ذمہ دارانہ شراکت داری کی عکاس ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف کی ورلڈ بینک کے وفد سے گفتگو۔ پی او ایف وا کی 17 سالہ کارکردگی۔ حکومت کے گزشتہ 3 سال کے دوران زرعی اصلاحاتی ایجنڈے اور پی ٹی آئی کے زینب الرٹ بل کے حوالے سے رپورٹس بھی کیبنٹ آور کا حصہ۔ اور کرغزستان میں مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ، پاکستان نے 3 تمغے جیتے۔ شاہزیب خان نے طلائی، لیاقت علی نے چاندی اور الگ الافریدی نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کل اور آج وہی معتبر انداز، مگر جدید تقاضوں کے ساتھ نئے چیلنجز۔ امن ہو یا نامساعد حالات، ہم رکھیں گے آپ کو باخبر، لمحہ با لمحہ قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ۔ شامل ہوں گی بلیٹنز میں اکنامک اپڈیٹس اور کھیل کے سنسنی خیز مقابلوں کی رپورٹس، کابینہ کے اہم فیصلے، پارلیمنٹ کی کارروائی اور آپ کے حلقوں کے عوامی نمائندوں سے جڑی سرگرمیوں کا احوال۔ آپ رہیں گے آگاہ تعلیم اور صحت سے متعلق جدید ریسرچ اور خبروں سے۔ ہم کریں گے جرائم کے پیچھے چھپے چہروں کو بھی بے نقاب۔ پی ٹی وی کا مشن سچ ذمہ داری کے ساتھ۔
कैबिनेट आवर में तफसीलात में सबसे पहले जिक्र करेंगे अफगान हुकूमत के हवाले से। तालिबान क़यादत ने लोया जिरगा की तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं। जिरगे की तश्कील के लिए मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से अरकान के इंतखाब का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में कल काबुल में इजलास मुनक्किद होगा जिसमें आला अफगान हुक्काम शरीक होंगे। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान में तमाम फरीकों पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत का मंसूबा बना रहे हैं जिसमें तमाम नस्लों और कबायली पस मंज़र रखने वाले रहनुमा शामिल होंगे। इस सिलसिले में तकरीबन 1 दर्जन नामों पर गौर किया जा रहा है जो नई हुकूमत का हिस्सा होंगे। तालिबान ने कहा है कि उनकी आला क़यादत पर मुश्तमिल कौंसिल का इजलास तलब किया गया है जो मुस्तकबिल की हुकूमत की तश्कील और वज़रा की नामजदगी करेगी। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बेशतर हिस्सों का कंट्रोल संभाल लिया है। तर्जमान तालिबान ने PTV से खुसूसी बातचीत में कहा कि उम्मीद है फ्लाइट ऑपरेशन समेत दीगर इंतजाम भी जल्द संभाल लेंगे। एयरपोर्ट के आसपास तालिबान फोर्सेज की तादाद बढ़ा दी गई है। अमरीकी अफवाज बहुत जल्द एयरपोर्ट खाली करके तालिबान के हवाले कर देंगी। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में कहा कि बैनुल-अक़वामी अफवाज के जाने के बाद अफगानिस्तान में कोई धमाका नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की फौजियों की मौजूदगी के बायस ही धमाके हो रहे हैं। उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया कि वो जल्द अफगानिस्तान से चला जाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तालिबान ने तुर्की से इस्तदा की है कि वो काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभाले। ताहम इस सिलसिले में तुर्की ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। अपने बोस्निया के दौरे के लिए रवाना होते हुए इस्तांबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से बातचीत में सदर एर्दोगान ने कहा कि अफगानिस्तान में इंतजामी सूरत हाल वाज़ेह होने के बाद ही तुर्की इस हवाले से कोई फैसला करेगा। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में काबुल में तुर्क सिफारत खाने में तालिबान की तुर्क हुकाम के साथ 3 घंटे तक गुफ्तगू हुई। अमरीकी फौज ने दाइश खरासान के खिलाफ एक फज़ाई कार्रवाई की है जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी का मुबैना मंसूबा साज हलाक हो गया है। किसी पायलट के बगैर की जाने वाली ये फज़ाई कार्रवाई अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के इलाके कला नगरक में की गई। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक फज़ाई कार्रवाई में टारगेट को हलाक कर दिया गया है। महकमा दिफा के तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई में किसी शहरी की हलाकत की कोई इत्तला नहीं। दूसरी जानिब BBC के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों में हलाक होने वालों की तादाद 170 हो गई है जिनमें 13 अमरीकी फौजी शामिल हैं। बरतानवी अफवाज के सरबराह जनरल निक कार्टर ने कहा है कि बरतानिया अब अफगानिस्तान से इनखला के ऑपरेशन की तकमील की जानिब पहुंच रहा है। आज शहरियों के इनखला का काम मुकम्मल होगा और फिर इसके बाद वहां रह जाने वाले फौजियों को वापस ले जाने का अमल शुरू किया जाएगा। जबकि अमेरिका का कहना है कि वो काबुल एयरपोर्ट से अफगान अफराद के इनखला का सिलसिला आखिरी लम्हे तक जारी रखेगा। रिपब्लिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान के मसले के किसी भी देरपा हल में पाकिस्तान को शामिल करना ज़रूरी है। उन्होंने अमरीका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान से अफगानिस्तान से इनखला के मौजू पर बातचीत की। लिंडसे ग्राहम ने अपने ट्वीट में पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों की तारीफ करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों, इत्तेहादियों और दीगर ममालिक के शहरियों को निकालने में पाकिस्तान ने बहुत मदद की है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात हो रही है। अफगानिस्तान में अब इनखला का अमल जारी है। बहुत सारे इत्तेहादी ममालिक के अफवाज अफगानिस्तान से अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर चुके हैं। बरतानिया भी आज अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर रहा है। पहले शहरियों का इनखला किया गया और अब अपने रह जाने वाले फौजियों के इनखला की जानिब बरतानिया आगे बढ़ रहा है। दूसरी जानिब अमरीका की कोशिश है, अमरीका की जानिब से ये कहा गया है कि वो आखिरी लम्हे तक इनखला का अमल जारी रखेंगे। जबकि इस हवाले से पेशरफ्त हो रही है। कल लोया जिरगा का इजलास भी होगा जिसमें तमाम कायदीन शिरकत करेंगे, अफगान मशरान इसमें शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी रहनुमा हैं वो शरीक होंगे और किस तरह की गवर्नमेंट बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट कायम की जाएगी और इस हवाले से क्या किरदार होगा, कौन से ऐसी कितनी मुद्दत के लिए ये हुकूमत होगी, ये तमाम मौज़ूआत ज़ेर बहस होंगे। इसमें
تجاویز بھی پیش کی جائیں گی. افغانستان کے حالات کیا ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے جو طالبان نے ابھی تک اپیل کی ہے, جس طرح سے ابھی تک طالبان نے پیش رفت کی ہے, جس طرح سے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے قیام کو کافی اہمیت حاصل ہے. اور پوری دنیا اس وقت نظریں مرکوز کیے ہوئے افغانستان کی صورتحال پر کہ افغانستان کی صورتحال آنے والے دنوں میں خاص طور پر انخلا کی جو ڈیڈ لائن ہے 31 اگست مکمل ہونے کے بعد, 31 اگست کے بعد حالات کس طرف جائیں گے, اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رشید صافی صاحب نے, جو کہ خصوصی نمائندے ہیں, افغان امور پر گہری نظر ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ رشید صافی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو رضوان. رشید صافی صاحب, اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ پنجشیر سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ کابل میں دھماکے ہونے کے بعد اس وقت آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے؟ جی, سب سے پہلے بات کر لیں گے کابل دھماکوں کی یا فائرنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں. تو تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے طالبان کے ترجمان سے. انہوں نے اس قسم کے واقعات کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ آس پاس ایئرپورٹ کی صورتحال وہ قابو میں ہے, فائرنگ کے واقعات کی اطلاعات بھی غلط ہے. وہ بتا رہے تھے کہ ایئرپورٹ کی آس پاس کی سیکیورٹی اور کچھ علاقے جو کل طالبان کو اس کی سیکیورٹی تفویض ہوئی ہے, وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بالکل کنٹرول میں ہے. البتہ جہاں پہ اس وقت امریکی بدستور موجود ہے تو وہاں پہ ہجوم ہے, بدنظمی ہے, اور امریکہ جانے والے شہریوں, افغان شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے وضاحت یہ بھی کی ہے کہ بلکہ اپیل کی ہے افغان عوام سے کہ وہ ایئرپورٹ کی جانب جانے سے اجتناب کرے, کیونکہ سیکیورٹی خدشات بدستور شہر میں موجود ہے. اور انہوں نے واضح کیا کہ عام شہریوں, افغان شہریوں کے لیے ایئرپورٹ کے تمام راستے بند ہے, لہذا زحمت سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھروں میں رہے اور ایئرپورٹ کے آس پاس اور وہاں پہ جو جانے والے راستے ہیں وہاں پہ سفر نہ کرے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں پہ طالبان سیکیورٹی فورس تعینات ہو گئی ہیں وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بالکل کنٹرول میں ہے اور شہر میں حالات پرسکون ہیں. اور باقی دوسری بات جو آپ نے پنجشیر کے بارے میں پوچھی, تو یہ ہماری اطلاعات ہے کہ اس ضمن میں جو اہم طالب رہنما ہیں مولوی امیر خان متقی, ان کی سربراہی میں مساحلتی کوششیں جاری ہے, اور پنجشیر سے آئے ہوئے عمائدین سے ان کی ملاقاتیں بھی اس وقت شروع ہے. لیکن فی الوقت کوئی بڑی بریک تھرو کی خبریں ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ اطلاعات ہے کہ وادی پنجشیر کا جو ایک اہم درہ ہے, پہاڑی گزرگاہ ہے سالانگ پہ, طالبان کے دستے تعینات ہو گئے ہیں. وہاں پہ طالبان کے مسلح جو گروہ ہے ان کی آمد بھی پنجشیر کے آس پاس علاقوں میں بڑھا دی گئی ہے. مختلف پوزیشنیں سنبھالنے کی بھی اطلاعات ہے طالبان کی طرف سے. لیکن یہ اچھی خبر یہ ہے کہ تاحال وہاں پہ تصادم کی کوئی کیفیت نہیں ہے, یعنی جنگ کا ابھی تک وہاں پہ کوئی اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہے, اور دونوں جانب سے مسائل حل کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہماری توقع ہے, بلکہ افغان قیادت کی توقع ہے کہ پنجشیر کا معاملہ جنگ کی بجائے جرگے اور مسائل سے حل ہو جائے گا. جی صافی صاحب, بتائیے گا کہ برطانیہ نے تو اپنا انخلا کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا, لیکن دوسرے ملکوں کے لیے طالبان کی ڈیڈ لائن میں 3 دن ہے. اگر 31 اگست تک امریکہ اور دوسرے ملک انخلا مکمل نہ کر سکے تو حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, انخلا کے حوالے سے 2 بنیادی فریق ہے, ایک نیٹو اور امریکہ اور دوسرا فریق طالبان ہے. ان دونوں کی قیادت ہمیں بار بار بتا چکی ہے کہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن کسی صورت اس میں توسیع نہیں کی جائے گی. امریکی صدر نے جو حالیہ پریس کانفرنس کی تھی گزشتہ رات 2 دن پہلے, اس میں بھی انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے اسی کے تحت ہی امریکی فوجی اور وہاں پہ موجود امریکی شہریوں کا انخلا بہر صورت مکمل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے متعدد مرتبہ بات کی ہے, طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سے اور ان کے دفتر سے ہمارے رابطے ہوئے ہیں, تو انہوں نے بھی بار بار یہ بات واضح کی ہے کہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن میں کسی صورت توسیع نہیں کی جائے گی, اور امریکہ اور نیٹو افواج کو وہ ہر صورت میں کابل ایئرپورٹ کو طالبان قیادت کے حوالے کرنا پڑے گا.
اس میں جو آپ نے برطانیہ کی بات کی تو اس کے حوالے سے بھی تازہ اطلاعات یہ ہے کہ برطانیہ نے اپنے اہم افراد کی انخلاء اور جو اہم ساز و سامان جو برطانوی افواج افغانستان سے برطانیہ منتقل کرنا چاہ رہی تھی تو اس کی بھی تقریباً تکمیل ہو چکی ہے، اور وہاں پہ تقریباً انخلاء کا عمل جو ہے وہ بھی برطانیہ نے مکمل کر لیا ہے، اور ان کا تمام سفارتی عملہ تو پہلے ہی جا چکا تھا، اور اس وقت ان کی فوجی بھی یہ اطلاعات ہے کہ ان کے جو آرم فورسز کے لوگ ہیں اور ان کے جو سہولت کار تھے مقامی، ان کی انخلاء کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح امریکہ سے بھی امریکی حکام کی طرف سے بھی میڈیا کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ بھی انخلائی عمل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور 31 اگست کی ڈیڈ لائن جو ہے، تو ہماری خبریں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 30 اگست تک ہی امریکی انخلاء مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد جو شہری ابھی تک امریکی شہری یا ان کے سہولت کار جو تاحال ایئرپورٹ پہنچنے میں ناکام رہے ہیں، تو بعد از ابھی سفارتی ذرائع سے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ سفارتی ذرائع کو استعمال کر کے پھر اپنے شہریوں کو، اور ماضی میں ان کے جو سہولت کار رہے ہیں افغانستان میں اس وقت مختلف شہروں میں جو محصور ہو کے رہ گئے ہیں، ان کا انخلاء کا عمل جاری رہے گا۔ لیکن 31 اگست تک ہماری اطلاعات یہ ہے کہ امریکہ شاید سیکیورٹی کی تمام ذمہ داریاں اور فلائٹ آپریشنز کی تمام ذمہ داریاں افغانستان کے طالبان کے حوالہ کر دیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، افغانستان میں چونکہ صافی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لویا جرگہ کا نظام جو ہے وہ کافی مضبوط ہے، قبائلی نظام مضبوط ہے، لویا جرگہ کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ اس جرگے کی اہمیت سب جانتے ہیں، نظام حکومت کی تشکیل سمیت اور کون سے اہم امور اس جرگے کے سامنے آ سکتے ہیں، اور کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمام فیصلے متفقہ طور پر ہو جائیں گے؟ جی، طالبان قیادت کی تو یہی کوشش ہے کہ تمام فیصلے اور حکومت سازی کا جو پیچیدہ عمل ہے، جو 15 اگست کے بعد طالبان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج جو سامنے آیا ہے وہ یہی ہے۔ تو اس کے لیے طالبان لوئے جرگے کے انعقاد کے لیے بہت زیادہ سرگرمیاں دکھا رہی ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی وی پہلے ہی اپنے ناظرین کو بتا چکا ہے کہ کل ایک انتہائی اہم اجلاس کابل شہر میں منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں لویا جرگے کی تشکیل کے لیے اور ممبران کے انتخاب کے لیے اس کے لیے کوششیں ہوں گی۔ آج ہماری اطلاعات یہ ہے کہ فاریاب میں ایک مقامی جرگہ منعقد ہوا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں قبائلی عمائدین نے شرکت کی ہے۔ اس طرح میمنہ کے علاقے میں ایک دوسرا جرگہ ہوا ہے۔ اب طالبان قیادت نے پہلے فیز میں لویا جرگے کی تیاری کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ جتنے بھی ریموٹ ایریاز ہیں، قندھار، فاریاب، ننگرہار، پکتیکا، جس طرح پنشیر کے آس پاس کے جو علاقے ہیں شمال میں جہاں جہاں پہ طالبان کی اس وقت ان کی قیادت یا ان کے جو تسلط میں جو علاقے آ چکے ہیں، وہاں پہ بھی مقامی جرگوں کا انعقاد جاری ہو چکا ہے، اور جب یہ مقامی جرگے اپنے عمائدین کا انتخاب کر لیں گے لویا جرگہ کے لیے، تو پھر ایک گرینڈ جرگہ جو فیصلہ کن جرگہ ہوگا حکومت سازی کے حوالے کے لیے، تو وہ پھر اس کا ابھی ڈیٹ کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی حیت کے اور اس کے ممبران کا بھی ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن طالبان کی کوشش یہی ہے، اور جو سہولت کار ہے حکومت سازی کے عمل میں جو باقی فریقین ہے ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ پہلی فرصت میں لویا جرگہ کا انعقاد ہو۔ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ افغان تہذیب میں لویا جرگے کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور یہ پروسیس ایک ایسا پروسیس ہے جس پہ نہ صرف طالبان اس کے تحت جو اس کے فیصلے ہیں ماننے کے لیے تیار ہوں گے، بلکہ جتنی بھی وہاں پہ قبائلی عمائدین ہوں گے یا جو باقی قبیلے ہیں، جو چاہے وہ شمال کے ہو، چاہے وہ جنوب کے ہو، چاہے مشرق کے ہو یا مغرب کے، وہ تمام لوگ لوئے جرگے کے فیصلے کو ماننے کے اب قبائلی امور کے تحت یا قبائلی نظام کے تحت پابند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، کابل سمیت پنجشیر
اور اس کے بعد لویا جرگے میں فیصلے متفقہ طور پر ہوں گے. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, دنیا کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور طالبان افغانستان میں حکومت تشکیل دینے کے حوالے سے تمام دھڑوں کو کیسے شامل کر رہے ہیں, اس حوالے سے تیاریاں شامل ہیں. رشید صاحب اسی پر ہم سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے, کچھ مزید خبریں شامل کریں گے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ افغان کا دارالحکومت کابل طالبان کے مکمل کنٹرول میں ہے. ماضی کے برعکس اس مرتبہ طالبان کے تبدیل رویے کے بعد شہر بھر میں حجاموں کی تمام دکانیں کھلی ہیں اور مرد حضرات شیو کروا رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے فہد جاوید. جی, اس وقت ہم کابل کے اندر موجود ہیں ایک باربر شاپ کے اوپر. یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے شیو بھی کی جا رہی ہے, خط بھی بنائے جا رہے ہیں اور حجامت کا سلسلہ بھی جاری ہے. پچھلی دفعہ جب طالبانوں نے افغانستان پر حکومت قائم کی تھی تو انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہاں پر شیو نہیں ہوگی اور کسی کی بھی جو داڑھی ہے وہ نہیں بنائی جائے گی. لیکن اس دفعہ بالکل حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں اور ایک ماڈرن طریقے سے جو یہاں پر کام ہے وہ جاری ہے. لوگ باقاعدہ اپنی حجامت بھی کروا رہے ہیں اور شیو بھی کروا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہوا. یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہاں پر شیو کروانے یا بال کٹوانے میں کوئی پابندی یا مشکل تو نہیں آئی؟ نہیں, ایسی کوئی مشکل ہمیں نہیں آئی ہے, بلکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کافی تبدیلی آئی ہے یہاں پہ اس ملک میں, افغانستان میں. کیونکہ اس سے پہلے ہم خود بھی جب دیکھتے تھے کہ 90 کے دور میں 90s کے جو طالبان تھے وہ کافی معذرت کے ساتھ بہت سختی کرتے تھے. یعنی خاص کر یہ جو لوگ ہیں جو شیو وغیرہ کرواتے ہوتے تھے تو ان کو بہت بری طرح مارتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے اور طالبان ہیں تو اب کافی تبدیلی آ چکی ہے, یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں. جی, جیسا کہ آپ نے ان کے خیالات سنے کہ یہاں پر اب کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی چاہے وہ حجام کی دکان پر جا کر شیو اور بال بنوا سکتا ہے, بال کٹوا سکتا ہے اور اس پر کوئی بھی قدر نہیں ہے کہ وہ حجام کی دکان پر نہیں جائے گا. جی, شامل کریں گے مزید خبریں لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. کورونا ہو گیا, ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کریں, اور بڑی ہماری اپوزیشن کے ممبرز نے تنقید کی. بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے. ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہترین طور پہ اپنی اکانومی بچائی. اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے, یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. کیبنٹ آور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسکول کرکٹ کی بحالی کے لیے پنجاب خصوصاً سینٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن کی کاوشوں کا جائزہ لے کر خوش ہوں. اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ 870 سکولز اور 231 کالج گراؤنڈز کے ساتھ پنجاب بھر میں کھیلوں کے 355 میدان تیار کیے گئے ہیں. انہوں نے تمام صوبوں کو تاکید کی کہ کھیلوں کی بحالی اور نوجوانوں کو سہولیات کی فراہمی پر توجہ مرکوز کریں. ایک اور ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان نے چیئرمین پی سی بی کی حیثیت سے احسان مانی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ریجنل ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر قائم کرنے اور ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی میں احسان مانی کا کردار قابل ستائش ہے. اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر ہے. افغانستان میں انتظامی خلا کو نظر انداز کیا گیا تو بحرانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے دور حکومت کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں. مزید تفصیل بتائیں گے ضمیر عباس. وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے پہلے ہی اپنے خدشات ظاہر کیے تھے. اگر دنیا پاکستان کے مشورے پر عمل کرتی تو صورتحال بہتر ہوتی. عالمی برادری کو افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. فواد چودھری نے کہا کہ افغانستان میں حکومت سازی کے حوالے سے طالبان کا بیان حوصلہ افزا ہے. افغانستان کے اندر جو اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹو انتظامی خلا ہے, اگر
इस वक्त आलमी ताकतों ने उसकी तरफ से आंखें बंद रखीं तो उसके नतीजे में एक बड़ा बहरान जन्म ले चुका है और ये बहरान मज़ीद बढ़ता जाएगा। इस वक्त दुनिया जो है वो अफ़गानिस्तान के अवाम को तन्हा ना छोड़े। एवैक्यूएशन में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है पूरी दुनिया उसकी मुतरफ है। पाकिस्तान के मशवरे के ऊपर अगर पहले अमल किया होता तो आज सूरत हाल बेहतर होती। वफाकी वजीर ने कहा कि PDM के जलसे के बाद मौलाना फजल रहमान कुछ वक्त के लिए फिर बीमार हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून पहले अपने लीडर का इंतखाब करे फिर जलसे करे। जलसी ये कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इस जलसे के बाद फिर फजल रहमान साहब कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाएंगे। मेरा मशवरा ये है शहबाज शरीफ साहब को भी कि वो जलसे करने के बजाय पहले नून लीग के अंदर फैसला करें कि लीडर कौन है। आधे लोग मरियम नवाज के पीछे लगे हुए हैं, आधे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने शादियां अटेंड करनी हैं या उन्होंने सियासत करनी है। एक सूबा जिसमें कोई अवाम की सेहत के ऊपर काम नहीं हुआ तो वो सूबा सिंध है। लोगों को बुनियादी सहूलतें देने को तैयार नहीं है। सो इसकी वजह से एक बहरान है, क्राइसिस है सिंध में। ना आप खुद काम कर रहे हैं ना आप हमें करने दे रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि जिस तरह PTI की हुकूमत ने अपनी 3 साल कारकर्दगी अवाम के सामने पेश की, सिंध के वज़ीर आला को चाहिए कि वो 13 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखें। इससे कबल कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने फाजिल जमीली की सरबराही में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में साफियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए बातचीत की गई। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले इशू डिज़ाइन हब का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा कि मुल्क में एक्सपोर्ट्स का इजाफा हमारा हदफ है। लाहौर से सादिक बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के तिजारत और सरमायाकारी के बारे में मुशीर रज़ाक दाऊद ने पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन लाहौर के ऑफिस में पाकिस्तान शू डिज़ाइन हब का इफ्तिताह किया और हब के मुख्तलिफ शोबे देखे। उन्हें बताया गया कि शू डिज़ाइन हब में अमरीकी डिज़ाइनर्स के साथ पाकिस्तान के सवाती, मुल्तानी और हुंजा कल्चर के डिज़ाइन भी बनेंगे, जबकि पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को तरबियत भी फराहम की जाएगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा कि इस शू डिज़ाइन हब से मकामी पैदावार में इजाफे के साथ साथ सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। डिज़ाइन हाउस जिस तरह से इन्होंने बनाए हैं बहुत अच्छा, और इंशाल्लाह हमारे नौजवान लड़कियां लड़के सबको एक तजर्बा मिलेगा, समझ आएगी। हमारे ये मेन मकसद ये है कि शू इंडस्ट्री है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले 10 साल में तवज्जो नहीं दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तवज्जो है इनके ऊपर। हम लोग ड्यूटीज़ कम कर दिए हैं, लेकिन और मज़ीद ड्यूटीज़ कम करना है, तो ये जो इंडस्ट्री है ना ये फैले। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर रज़ाक दाऊद ने कहा कि मोबाइल फ़ोन की तरह अब आलमी मियार के शूज़ न सिर्फ डिज़ाइन होंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी होंगे। उन्होंने कहा कि फुटवेयर के शोबे को हुकूमत मराहत फराहम कर रही है और हमारे तामुन से ही ये शू हब मुकम्मल हुआ। वफाकी मुशीर ने कहा कि हमारी पॉलिसी है कि मुल्क में पैदावार में इजाफा किया जाए। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंगापुर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात एक करेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी से मुलाकात में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम की हदें अबूर कर चुका है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी खून के आखिरी कतरे तक अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के हवाले से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ से वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने मुलाकात की और अफगानिस्तान से वर्ल्ड बैंक अमले के इनखला में मदद पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान इनखला के अमल में आलमी बरादरी को सहूलत फराहम करता रहेगा। हमारी कोशिशें आलमी बरादरी के साथ जिम्मेदाराना शराकतदारी की अक्कासी करती हैं।
سی پیک کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی خالد منصور کی صدارت میں گوادر میں معاون خصوصی کو گوادر پورٹ اور سی پیک منصوبوں پر اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ معاون خصوصی سی پیک افیئرز نے ایسٹ وے ایکسپریس وے، پاک چائنا ووکیشنل سینٹر کے علاوہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا معائنہ بھی کیا اور بعض مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہدایات جاری کیے۔ اس موقع پر معاون خصوصی خالد منصور نے کہا کہ گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل سے مستقبل قریب میں پاکستان بلکہ پورے خطے میں معاشی انقلاب برپا ہوگا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ نواز شریف کا سارا خاندان لندن اور زرداری کا دبئی میں مقیم ہے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری نے اپنے ادوار میں مہنگے ترین بیرون ملک دورے کیے اور یہ سارے غیر ملکی دورے عوام کے پیسوں سے کیے گئے۔ مزید تفصیل بتائیں گے حافظ محمد علی عابد۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے لاسانی ٹاؤن میں کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے تحت قائم کیے گئے فوڈ پوائنٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیہڑی دار طبقے کو کھانا مہیا کرنا ایک فلاحی کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان میں ایک ایسی ریاست قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں جس کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ آج جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے ریاست مدینہ کے اصولوں کی بات کی تو یہاں پر بہت سارے احمقوں نے اس چیز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا آپ ساری دنیا کو لنگر کھانے پہ لگا دیں، آپ ساری دنیا کو بھیک مانگنے پہ لگا دیں، لوگوں کو روزگار دیں، روٹی نہ دیں۔ آپ روزگار دے رہے تھے جب اسی شہر میں پاور لوم جو ہے وہ کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھی، جب ایکسپورٹ 25 ارب سے 21 ارب آئی تھی تو آپ روزگار دے رہے تھے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ بلاول بھٹو عمران خان کے خوف سے کراچی میں نکلے ہیں، جبکہ کراچی کے لوگوں کو بلاول کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل مریم نواز سائلنٹ ہیں۔ عمران خان کے خوف سے انہیں لگا کہ اب عمران خان سندھ میں بھی آ رہا ہے تو بچنے کی کوشش کروں کسی طریقے سے۔ کراچی میں جا کے لوگوں کو ان کے نام کا بھی نہیں پتا تھا۔ وہ ویڈیو دیکھیں، کوئی بلال کہہ رہا ہے، کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ سابقہ حکمرانوں نے غیر ملکی دوروں پر عوام کا بہت زیادہ روپیہ ضائع کیا، جبکہ عمران خان نے اب تک غیر ملکی دوروں پر اخراجات کو کم کر کے 108 کروڑ روپے بچائے ہیں۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ماحولیات کے بارے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ شجر کاری نہ صرف ہماری ضرورت ہے بلکہ آنے والی نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم کے ویژن کے تحت اس سال پورے ملک میں 50 کروڑ درخت لگانے کا ہدف عبور کر لیں گے۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد کے قریب پبلک پرائیویٹ کے اشتراک سے پارک کی تزئین و آرائش اور شجر کاری مہم کی تقریب سے خطاب میں ملک امین اسلم نے کہا کہ اسلام آباد چڑیا گھر سمیت مارگلا ہلز میں پاکستان کا پہلا لیپرڈ ریزورٹ کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا سکسیسفل منصوبہ ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو پاک سٹیل کمپنی ہے انہوں نے صرف MOU سائن نہیں کیا بلکہ انہوں نے کام کر کے دکھا دیا ہے اور اس کو مینٹین بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا انشاءاللہ اس بار ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 50 کروڑ درخت لگانے ہیں آل اوور پاکستان۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کا اپنا ویژن ہے کہ پاکستان کو ہم نے ہرا بھرا کرنا ہے دوبارہ سے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے ایک تحفہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اشد ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس سے متاثر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وفاقی وزیر آبی وسائل مونس الہی کے درمیان لاہور میں ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستانی معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام منتخب نمائندوں کی مشاورت سے 360 ارب روپے کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج تیار کیا گیا ہے، جس سے صوبے کے تمام اضلاع میں مساوی ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھے گا۔ وفاقی وزیر مونس الہی نے کہا کہ ہمارا نصب العین صرف عوام کی خدمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں بہترین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ احساس پروگرام سمیت مختلف فلاحی منصوبوں کا مقصد عوام کی ترقی اور خوشحالی ہے، جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ چیچا وطنی کے علاقے غازی آباد میں سرور فاؤنڈیشن کے تحت 100 بستروں کا اسپتال، اسکول اور پریس کلب کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اب پاکستان ہر شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے۔
चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि फाउंडेशन के तहत कायम होने वाले इन मंसूबों से आवाम को तालीम और सेहत की मुफ्त सहूलतें फराहम होंगी। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने गाजियाबाद में पीने के साफ पानी की फराहमी के प्लांट का भी इफ्तिताह किया। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा है कि कराची में सिंध के पहले मास ट्रांजिट के निज़ाम का जल्द आगाज़ होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि कराची में शुरू होने वाले ग्रीन लाइन बस मंसूबे की 40 बसेस चीन में लोड की जा रही हैं। इस हवाले से गवर्नर इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर तेजी से फैल रही है। सूबाई हुकूमत सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है और सूबे में वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। पेशावर में मामले खुसूसी कामरान बंगश के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि सूबे में 750 से ज्यादा वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए गए हैं। मामले खुसूसी कामरान बंगश ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल ना किया गया तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो हर मुमकिन एहतियात यकीनी बनाएं। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा है कि PTI की हुकूमत ने तमाम तरमाशी मुश्किलात के बावजूद 3 बरसों में अवामी फलाह के ऐसे संग मील अबूर किए हैं जिनसे मुल्क में हकीकी तब्दीली की राह हमवार हुई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब भर में इस साल 31 दिसंबर तक सेहत कार्ड का इजरा मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेनेटर एजाज चौधरी ने कराची आतजदगी के वाक़े पर सिंध हुकूमत के रवैये पर अफसोस का इजहार किया है। मजबूत दिफा अमन का जामिन मुल्क की वाहिद असलहा साज फैक्ट्री पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह ऐसा इदारा है जो न सिर्फ मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के हथियारों और गोला बारूद की ज़रूरियात को पूरा करता है, बल्कि दिफाई सनत में खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए कोशा है। ये इदारा हर साल एक नए अंदाज से के मुताबिक 100 मिलियन डॉलर का ज़र मुबादला भी मुल्क में लाता है। आसिम रिजवान की रिपोर्ट देखिए। सिफर से हमें स्टार्ट लेना पड़ा। उन 4 वर्कशॉप्स जिनका इफ्तिताह दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने 1951 में किया था, आज उसकी जगह हम 26 डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे मुश्तमिल पाकिस्तान का एक प्रीमियर दिफाई इदारा है, जहां हमने दिफाई पैदावार में अपनी मुल्क की और अपनी अफवाज की और मादर वतन की खिदमत की है। वहाँ पे हमारी वर्क फोर्स ने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह स्टेट ऑफ द आर्ट खुदकार और नीम खुदकार हर तरह के छोटे हथियार और उनके एमुनिशन तैयार करता है। इस इदारे में मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स, तोपखाने का गोला बारूद और टैंकों में इस्तेमाल होने वाला एमुनिशन तैयार किया जाता है। POF वाह हथियारों और एमुनिशन बनाने के साथ साथ मुसल्लह अफवाज की ज़ेर इस्तेमाल वर्दियाँ भी बनाता है। दिफाए वतन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत की हामिल ये फैक्ट्री अस्करी ज़रूरियात के साथ साथ समाजी बहबूद में भी नुमाया है। We provide quality education, we provide excellent sports facilities. We also have the entertainment facilities for their employees and their families. We have a very big hospital, which is a 675-bed hospital with 18 specialized departments. We also have 15 dispensaries. दिफाई सनत में खुद इन्हिसारी की मंजिल की जानिब गामजन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह दुनिया के 5 बर्रे आज़मों में 40 ममालिक को असलहा और एमुनिशन की फराहमी से हर साल खतीर ज़र मुबादला के हसूल का भी जरिया है। पाक भारत जंगें हुई या दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन खुद इन्हिसारी की मंजिल की जानिब गामजन फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह की खिदमात और कुर्बानियाँ काबिल सताइश है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह। नाज़रीन, बच्चों से ज्यादती और इकवा के वाक़यात को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कौमी असम्बली ने ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर किया। हुकूमत के इस अहम कारनामे और इस बिल के खुदखाल के मुतालिक बता रहे हैं शाहरुख शफी अपनी इस रिपोर्ट में।
صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں 2018 میں زینب نامی بچی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد حکومت کی جانب سے 2019 میں زینب الرٹ بل کے نام سے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا، جس کی اسمبلی نے زینب الرٹ رسپانڈ اینڈ ریکوری بل 2019 کے نام سے متفقہ طور پر منظوری دی۔ اس مسودہ قانون میں کہا گیا ہے کہ کسی بچے کے اغوا یا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعے کا مقدمہ درج ہونے کے 3 ماہ کے اندر اس مقدمے کی سماعت مکمل کرنا ہوگی۔ بل کے ذریعے پولیس کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ اگر کسی بچے کی گمشدگی یا اغوا کے واقعے کی رپورٹ درج ہونے کے 2 گھنٹوں کے اندر اس پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پولیس افسر قانون کے مطابق اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کا یہ اقدام قابل سزا جرم تصور ہوگا۔ اس بل کی تیاری کا کام جنوری 2018 میں پنجاب کی شہر قصور میں 6 سالہ زینب کی اغوا، جنسی زیادتی اور قتل کے بعد شروع کیا گیا۔ زینب سے جنسی زیادتی اور قتل کے الزام میں انہی کے محلے کے ایک رہائشی کو DNA ٹیسٹ اور CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں اس پر مقدمہ چلا اور سزائے موت دی گئی۔ اس بل میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ بچوں کے جنسی استحصال کرنے کے مقدمے میں دی جانے والی سزا کو 10 سال سے بڑھا کر 14 سال کر دیا جائے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری کی جانب سے پیش کیے گئے بل میں کہا گیا کہ اگر کسی بھی کم عمر لڑکے یا لڑکی کو اغوا کرنے کے بعد قتل یا شدید زخمی کر دیا جاتا ہے یا اسے فروخت کر دیا جاتا ہے تو ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والے کو موت کی سزا دی جائے گی یا پھر زیادہ سے زیادہ 14 سال اور کم سے کم 7 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ اس بل کے تحت ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے جس کا نمبر 1099 ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور ناظرین، حکومت نے گزشتہ 3 سال کے دوران زرعی اصلاحاتی ایجنڈے پر خصوصی توجہ دی، جس سے کسانوں کی آمدن میں صرف گزشتہ سال 1100 ارب کا اضافہ ہوا۔ حکومتی اقدامات کی بدولت 6 بڑی فصلوں کی پیداوار میں ریکارڈ اضافے اور جنگی بنیادوں پر کپاس کی فصل کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کامیاب حکمت عملی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ملتان سے شیراز دورانی کی یہ رپورٹ۔ موجودہ حکومت جب اقتدار میں آئی تو دوسرے شعبوں کی طرح زراعت جیسا اہم شعبہ بھی زبوں حالی کا شکار تھا۔ اس چیلنج کو موقع میں تبدیل کرتے ہوئے گندم کی امدادی قیمت 1400 روپے سے بڑھا کر 1800 روپے فی من مقرر کی گئی، جس سے کسانوں کا اعتماد بحال ہوا۔ یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ شوگر مافیا کو نکیل ڈالنے کے لیے نہ صرف مؤثر قانون سازی کی گئی بلکہ 100 روپے فی من فروخت ہونے والا گنا 200 روپے سے زائد پر فروخت کرنے کے عمل کو یقینی بنایا گیا۔ چاول، مکئی اور دالوں کی پیداوار میں 25 سے 60% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کسانوں کو براہ راست زرعِ اعانت کے خصوصی کارڈز جاری کیے گئے، جن کے استعمال سے کسان حضرات کو کھاد، ادویات اور دیگر محاصل کی مد میں زبردست ریلیف ملا۔ گزشتہ 15 سال سے کپاس کی پیداوار اور زیر کاشت رقبے میں مسلسل کمی کے رجحان کا نوٹس لیتے ہوئے حکومت نے سنجیدہ کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ کپاس آج بھی ملک کی ایکسپورٹ کا 60% ہے، تو اس لیے موجودہ حکومت کی عمران خان صاحب کی قیادت میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کاٹن کو ریوائیو کریں۔ کپاس کے نرخ 5000 روپے مقرر کرنے، بیج، کھاد اور سفید مکھی کی تلفی کے زہروں کی خریداری کے لیے سبسڈی کے بروقت اقدامات اور انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ نظام کی حوصلہ افزائی سے بھی کسانوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کا تھا کہ 2020 میں پالیسی ایشو کی پہلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے، اور ہمیں بھی یہ حوصلہ ملا کہ ہم اس پالیسی کو فالو کرتے ہوئے IPM ڈیزائن کریں۔ جس کاٹن فیلڈ میں ہم کھڑے ہیں اس کی لینڈ بھی، سوائل بھی صحیح نہیں ہے، اس کا پانی بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس پر بھی کوئی پیسٹی سائڈ استعمال نہیں ہوا۔ کپاس کو اپنا جو زور ہے وہ فروٹنگ پہ لگا رہی ہے، اس کی بجائے کہ اپنے ڈیفینس پہ لگا۔ جو کپاس کی قیمت فکس کی ہے نا 5000 منیمم، اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہے۔ IPM وہ زیادہ یوزفل ہو سکتا ہے اگر ہم زوننگ کر لیں، کہ کاٹن کا زون ہے وہاں 50 میل تک اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے کاٹن۔ حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت فصلوں کی میپ زوننگ، جیننگ ٹیکنالوجی میں بہتری اور آسان شرائط پر قرض کی فراہمی سے نہ صرف کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ ملک کے سب سے بڑے صنعتی و برآمدی شعبے پر مثبت اثرات مرتب ہونے سے ملک کی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار 6 بڑی فصلوں کی پیداوار میں ریکارڈ اضافے کے بعد حکومتی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ کپاس کو بھی بحال کیا جائے تاکہ کسان خوشحال ہو اور ملکی معیشت ترقی کرے۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جلال پور پیروالا۔ ناظرین، کیبنٹ آور جاری رہے گا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं कैबिनेट आवर में। आपको बताते चलें कि रहीम यार खान प्रेस क्लब के वफ्द ने पाकिस्तान टेलीविजन के न्यूज़ मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा किया और मुख्तलिफ हिस्से देखे। तफसील राना इफ्तिखार से जानते हैं। रहीम यार खान प्रेस क्लब के अरकान ने पीटीवी न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद और पीटीवी वर्ल्ड के मुख्तलिफ शोबे देखे। पीटीवी न्यूज़ और पीटीवी वर्ल्ड के एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर ओन शाही और एग्जेक्टिव मैनेजर एडमन पर्सनल पीटीवी न्यूज़ फिरोजा अलमास ने सहाफ़ियों को पीटीवी के शोबा खबर की वर्किंग और हालात हाजरा के प्रोग्रामों के बारे में बताया। पीटीवी स्टेट का इदारा है, इसकी पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पैसों से चल रहा है वो हमें फीडबैक भी दें और उनका रोल भी हो। एक अथॉरिटी बन रही है जो कि फवाद चौधरी साहब हमारे मिनिस्टर जो हैं वो लेके आ रहे हैं। उसमें जो हम जैसे कारकुन सहाफ़ी हैं उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए। हमारा जिस तरह फैमिली चैनल है तो हम इस तरह की चीज़ें नहीं पोर्ट्रेट करते हैं जिससे कोई फ्रस्ट्रेशन फैले या खुदा न खास्ता किसी के हद तक इज्जत का हो। आप फैमिली फील करेंगे यहाँ पर। हमारा बड़ा स्मूथली काम चल रहा है, जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, तो उससे हमें कोई सच इफेक्ट नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। अच्छे लोग आते हैं और हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं है यहाँ। सहाफ़ियों के वफ़द ने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की वर्किंग में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। पीटीवी का जो एक नाम था उसको मज़ीद अब निखारने के लिए जिस तरह मेहनत की जा रही है, मैं समझता हूँ इसके बहुत फ्रूटफुल असरात बरामद होंगे। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में पीटीवी प्राइवेट चैनल्स के मुकाबले में एक बहुत अच्छा उभर के सामने आएगा और ये बड़ी खुशाइंद बात है। मीडिया जो है अगर इसको माशरे से निकाल दिया जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता, और सहाफ़ी जो है उनका तहफ़्फ़ुज़, मीडिया का तहफ़्फ़ुज़ ये पाकिस्तान में यकीनी बनाया जाना चाहिए। और पीटीवी के आज दफ्तर आए हैं तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सहाफ़ियों ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम से वर्किंग जर्नलिस्ट के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है अच्छे हैं, हम अच्छे को अच्छा कहने वाले लोग हैं और बुरे को बुरा कहने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो CPNE
APNS, PFUJ, उनको भी सुना जाए। अगर इसमें तरामीम की ज़रूरत है इस बिल में, तो तरामीम के लिए इनको साथ, इन इदारों को साथ लेकर चला जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से माशाल्लाह जो अभी नए स्टेप्स होने जा रहे हैं, अगर उन पे अमल दरामद होता है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, तो लोग कम से कम खबर पे यकीन जरूर करेंगे। सहाफ़ियों का कहना था कि पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्क की नज़रियाती सरहदों का मुहाफिज है। HD से PTV की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।